السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل درود شریف کی خاص فضائل بیان کر رہا ہوں۔ اللہم اجعل صلاتک و بارکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات مومنین و ذریاتی و اہل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے بھرپور پیالہ پیے، وہ یہ درود پڑھا کرے: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیاعہ ومجیبتہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ اس حدیث کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شفا میں نقل کیا ہے: یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کے انتقال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ انبیاء کی بدن کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے اجساد یعنی جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے، پر کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتیں یعنی زندگی اور موت میں۔ اور اس حدیث میں پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے ہر نبی مراد ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث کی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی کوئی مانع یعنی رکاوٹ نہیں کہ رزق کے کسی حصے وہ رزق تو محسوس طور پر
دیکھا نہ جا سکے، مراد ہو وہی ظاہر اور متواتر ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن میں نفخہ یعنی پہلا سور اور اسی سوا کا دوسرا سور ہوگا۔ پس اس دن کی مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو قبر میں پوسیدہ یعنی گل کر مٹی ہو چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدن کو کھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ بس جو شخص میرے درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ مضمون کی کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ فصل اول کے 5 میں گزر چکا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خالد بن معدان وغیرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبر اطہر کے طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ بلوغ المسرات میں حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ساری مخلوق کی سردار ہے، اس لیے اس دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک خصوصیات ہے جو اور دنوں کی نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کے پیٹ میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انس رضی اللہ تعالیٰ اور بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادے عبداللہ وغیرہ حضرت سے نقل کی گئی ہے، جن کی روایات علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کی وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیعہ میں ایک حدیث کو متعدد روایات سے جن پر جوف کا حکم بھی لگایا ہے نقل کیا، اور صاحب اتفاق نے بھی شرح احیاء میں اس حدیث کو ترک سے نقل کیا ہے، اور محدثین کا قاعدہ ہے ضعیف روایات بالخصوص جبکہ وہ متعدد طرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے جامع الصغیر کے حوالے سے باروایت طبرانی و دار قطنی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایات سے بھی نقل کی جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما،
اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ دارقطنی کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ درود کس طرح پڑھا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک نبی الامی، اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لے۔ انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے قیامت میں ان کو گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ فضائل ذکر کی فصل دوم کی حدیث نمبر 18 میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیاں وہ ہزاروں گناہ گنوائیں جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہے یا ان سے گنی گئی ہے۔ دارقطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بتلایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وسلم بستلیق 80 دفعہ پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے جادوالصدی سعید میں حوالہ در مختار اصبہانی سے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 10 حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ شامی نے اس پر طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود جس سے رد کر دیا جائے ہونے کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہی
ہوتا ہے، اور بھی بعض صوفیہ سے یہی نقل کیا ہے۔ رب صلی وسلم دائمہ عابدہ علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کہے اللہم صلی علی محمد و انجہ المقعد المقرر و اندقا یوم القیامت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ فائدہ: درود شریف کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور ان کو قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو۔ علماء کے عقائد مقرب یعنی مقرب ٹھکانے میں مختلف اقوال ہیں۔ اللہ اکبر۔